उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 साल इंतजार कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 2 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत जबकि 6 एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मजीद जानते हैं दानियाल सैयद से, जो इस वक्त मकतूल इंतजार के वालिद इश्तियाक अहमद के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दानियाल, बताएगा क्या कहना है उनके वालिद का। मजीद जी बिल्कुल, 13 जनवरी साल 2018 को कराची के इलाके डिफेंस की मरकजी शाहरा के ऊपर बेदर्दी से ACLC के एहलकारों ने नौजवान 19 साला इंतज़ार को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल किया था और उसके बाद मुख्तलिफ हीले और बहाने से कराची पुलिस काम लेती रही थी। लेकिन मकतूल के जो लवाहिके उनके बुजुर्ग वालिद वो इस केस को लड़ते रहे, पैरवी करते रहे और बिलाखिर साढ़े तीन बरस गुजर जाने के बाद आज अदालत ने इंसाफ सुनाया है। मकतूल इंतज़ार के जो वालिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखें सर, मेरे जज्बात क्या होंगे। मेरी दुनिया तो उजाड़ दी क्योंकि मेरा इकलौता बेटा था और बेकसूर उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने जुडिशल का शुक्र अदा करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध का, कि उन्होंने ऐसे कॉम्पिटेंट जज अपॉइंट किए हैं और जो मुनसिफ भी हैं और काबिल भी हैं, और उन्होंने मुझे आज इंसाफ फराहम कर दिया। बिल्कुल सीनियर वकील हैं सलाउद्दीन पवर, कई केसेस की भी पैरवी करते रहे, इंतज़ार कत्ल केस की भी की है। देखें, सबसे बड़ी मुश्किल बात उन केसेस में होती है जहां पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस होते हैं, क्योंकि पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस में ये होता है कि ये लोग अपने कुलीग्स को सपोर्ट करते हैं और बाकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जितना मटीरियल और विटनेस लिए जाते हैं वो भी पुलिस वाले होते हैं। प्राइवेट विटनेस को कवर करना बड़ा इजी होता है, लेकिन जो पुलिस विटनेस होते हैं उन्होंने कहीं भी इस केस में कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपनी कुलीग्स को सपोर्ट करें, लेकिन जुडिशरी ने करके दिखाया, हमेशा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। जिस तरह हमारे कॉम्पिटेंट जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने आज फिर साबित किया कि इतने बड़े केस में, आम केस इसलिए नहीं था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग थे और उसी डिपार्टमेंट के लोग थे जो डिपार्टमेंट इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो उन्होंने पूरी कोशिश की इसमें कि वो कहीं ना कहीं से उनको बैकआउट कर लें और कहीं ना कहीं उनको बचा लें, लेकिन इतना एविडेंस मटेरियल CCTV फुटेजेस थी जिसको कोर्ट ने प्रॉपर कंसीडर किया और आज इतना बड़ा फैसला आ गया जिसमें 2 लोगों को फांसी की सज़ा और बाकियों को उम्र कैद हुई है। ये वाक़या था, हादसा था जो कराची की मेन शाहरा डिफेंस में। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होने लगा है। रवा साल हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन छीने गए। तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पहुँच गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं फैसल खान अपनी इस रिपोर्ट में। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेजी से इजाफा। खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि रवां साल शहर में 1500 गाड़ियाँ, 38,000 मोटरसाइकिलें और 41,000 मोबाइल चोरी हुए। वो कोई 1500 जो हैं आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई हैं इस साल के अंदर, इन 9 महीनों के अंदर 1500 गाड़ियाँ। और आपकी जो मोटरसाइकिल्स हैं वो आप अंदाज़ा लगाएं, 38,000 मोटरसाइकिल्स के केसेस हो गए। 38,000 मोटरसाइकिलें इन 9 महीनों में कराची शहर से गायब हो गई हैं। उसके साथ साथ अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को देखें तो 41,500 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर कराची के जो लोग हैं वो अपने हाथ धो बैठे हैं 41,500 मोबाइल फ़ोन से। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि एडिशनल IG खुद एतराफ़ करते हैं कि कानून कमज़ोर है। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त कवानीन की ज़रूरत है। बताया जाए कि सिंध में पीपल्स पार्टी 13 साल में कवानीन में क्या तरमीम लाई। मामला ये है कि 13 साल से सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन कानून के अंदर तरमीम करने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला सिंध से भी सवाल किया कि बताएं पुलिस के बजट से शहरियों को क्या फ़ायदा हुआ। कराची पुलिस के दफ्तर में होने वाली मुलाकातों में PTI MPA शहजाद कुरैशी भी शरीक थे। तो नाज़रीन, 9 रोज़ 12 घंटे बंद रहने के बाद CNG स्टेशन आज रात 8 बजे खुल जाएंगे। हमारे नुमाइंदे सलाल वड़ाइच इस वक्त एक CNG स्टेशन पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। सलाल, बताएगा CNG शुरू कर दी गई है सप्लाई करना? हाँ जी बिल्कुल, SSGC हुकाम की जानिब से गैस प्रेशर की कमी को मद्देनज़र रखते हुए सिंध भर के CNG स्टेशन जो हैं 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे जो है 9 रोज़ और 12 घंटे के लिए बंद कर दिए गए थे, जो मुद्दत इस वक्त 8 बजे मुकम्मल हो जाएगी। 8 बजते ही जो है शहर भर के CNG स्टेशन खोल दिए जाएंगे। यहाँ इस वक्त में हम कराची के इलाके सदर में एक CNG स्टेशन में मौजूद हैं। ये इस इलाके का एक बड़ा CNG स्टेशन
ہے. یہاں اب سے قبل جو ہمیں مناظر دیکھنے میں آتے تھے وہ CNG اسٹیشن کھلنے سے قبل ہی یہاں پہ گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی تھی, لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ بالکل بھی گاڑیوں کا رش نہیں ہے, نہ ہی یہاں رکشہ, ٹیکسی, نہ ہی سزوکیاں ہمیں CNG بھروانے کے لیے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو CNG کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ اتنا ہو گیا ہے. CNG 185 روپے کلو پہ فروخت کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ آئے دن گیس کی بندش کے سلسلے کی وجہ سے جو ہے ٹرانسپورٹر حضرات جو ہیں پیٹرول پر شفٹ کر گئے ہیں. یہاں ہمارے رکشہ ڈرائیور اور ٹیکسی ڈرائیور حضرات سے بات ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ اب سے قبل جو ہے CNG سستی بھی تھی اور اویل بھی ہوتی تھی, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ CNG استعمال کیا کرتے تھے, لیکن ان کا یہی کہنا ہے اس کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور آئے روز CNG بند رہتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے CNG پہ انہیں رکشہ, ٹیکسی چلانے پہ یا اپنا ٹرانسپورٹ چلانے پہ فائدہ نہیں ہوتا. ان کا مزید یہی کہنا تھا کہ جب سے وہ پیٹرول پر منتقل کر گئے تو اس میں بھی ان کے کاروبار کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. CNG اسٹیشن کی بات کریں تو CNG حکام کی جانب سے جو ہے گیس پریشر کمی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے CNG اسٹیشن بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, تاکہ گھریلو صارفین جو ہے گیس بندش سے متاثر نہ ہوں. CNG اسٹیشن کے جو مالکان ہیں گزشتہ دنوں ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے اگر یہ گیس بندش کا سلسلہ جاری رکھا تو آنے والے وقتوں میں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ CNG اسٹیشن اپنے مکمل طور پر بند کر دیں. ان کا یہی کہنا تھا ایک تو زائد قیمت میں CNG فروخت کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے CNG اویلیبل نہیں ہوتی, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پیسے ہی نقصان میں کاروبار کر رہے ہیں. اگر حکومت نے جلد کوئی اقدامات نہ کیے تو وہ کوئی بڑا فیصلہ لینے پر مجبور ہوں گے. جی ٹھیک ہے, سلال ہمارے ساتھ موجود تھے, اور CNG اسٹیشنز آج رات 8 بجے سے دوبارہ سے کھولے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سلال. آل پاکستان ٹرانسپورٹرز آنرز آئل اینڈ گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہب ریور روڈ پر احتجاج, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور ہر 15 روز کے بعد فیول کی قیمتوں میں رد و بدل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے. آل پاکستان ٹرانسپورٹرز آنرز آئل اینڈ گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہب ریور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور ہر 15 روز کے بعد فیول کی قیمتوں میں رد و بدل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے, اور مطالبات ان کے یہ ہیں کہ آئے روز بڑھتی قیمتوں سے ان کو خاصا نقصان ہو رہا ہے. حکومت مستحکم قیمتیں کرے تاکہ یہاں پر ان کے لیے آسانی بھی پیدا کی جا سکے. اور پاکستان ٹرانسپورٹرز آئل اینڈ گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہب ریور روڈ پر احتجاج کیا جا رہا ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور ہر 15 روز کے بعد فیول کی قیمتوں میں رد و بدل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر وہ موجود ہیں, احتجاج کیا جا رہا ہے اور لاؤڈ اسپیکر پر حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے, اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آئل کی اور ڈیزل کی قیمتوں کو روکا جائے تاکہ ان کا مالی نقصان تھوڑا کم ہو سکے. ابھی آپ کو بتائیں, سپریم کورٹ میں نسلا ٹاور کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے نسلا ٹاور کے مکینوں کو بولنے سے روک دیا. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ ہمارے نزدیک نسلا ٹاور ختم ہو گیا, صرف گرانے کا مسئلہ ہے. عدالت نے کمشنر کراچی کو 1 ہفتے میں عمارت گرا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کراچی رجسٹری میں نسلا ٹاور کیس کی سماعت کی. عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر برہمی کا اظہار, 1 ہفتے میں ٹاور گرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے عمارت گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا بھی حکم دیا اور ریمارکس دیے کہ کیا عمارت کو ہتھوڑی چھینی سے گرائیں گے. دوران سماعت عدالت نے نسلا ٹاور کے مکینوں کو بولنے سے روک دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے نزدیک نسلا ٹاور ختم ہو گیا, صرف گرانے کا مسئلہ ہے. عدالت نے عمارت کی بجلی اور پانی کے کنیکشن 27 اکتوبر تک منقطع کرنے کا بھی حکم دے دیا. عدالتی تاریخ کے بڑے کیسز میں ایک نسلا ٹاور کا بھی ہے. سپریم کورٹ نے کب نوٹس لیا اور کب گرانے کا حکم دیا, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. نسلا ٹاور کا معاملہ سپریم کورٹ میں 30 دسمبر 2020 کو اس وقت سامنے آیا جب چیف جسٹس گلزار احمد نے از خود نوٹس لیتے ہوئے استفسار کیا کہ شاہراہ قائدین پر ایک بلند عمارت کھڑی ہے, اچانک 50 سال پرانے علاقے میں ایک پلاٹ کیسے نکل آیا. 8 اپریل دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے کہا نسلا ٹاور کے بلڈرز کو طلب کر کے پوچھ لیا جائے. عدالتی استفسار پر SBCA کے وکیل نے بتایا کہ عمارت بالکل قانون کے مطابق ہے جس پر
چیف جسٹس نے سرزنش کی اور کمشنر کراچی کو ذاتی حیثیت میں انکوائری کرنے کی ہدایت دی۔ 14 جون کو لارجر بینچ کے سامنے نسلہ ٹاور کے وکیل عابد زبیری، مکینوں کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل دیے۔ 16 جون کو عدالت نے نسلہ ٹاور کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری گرانے کا حکم دے دیا۔ 19 جون کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ شہری حکومت نے 2007 میں شارع فیصل کے رہائشی پلاٹس کو کمرشل کرنے کی منظوری دی۔ عمارت کی تعمیر کے لیے سروس روڈ پر بھی قبضہ کیا گیا۔ 28 جون کو نسلہ ٹاور کے وکیل منیر اے ملک نے نظرثانی درخواست دائر کی اور موقف دیا نسلہ ٹاور قانون کے عین مطابق ہے۔ بعد میں کہا اگر عدالت نسلہ ٹاور کا متنازع حصہ گرا دے تو کوئی اعتراض نہیں۔ 22 دسمبر کو سپریم کورٹ نے تمام نظرثانی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کمشنر کراچی کو حکم دیا کہ نسلہ ٹاور کو 1 ماہ کے اندر گرا دیا جائے۔ آج ایک بار پھر عدالت نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور 1 ہفتے میں عمارت گرانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، نسلہ ٹاور کب بنا، اس کی لیز کا مسئلہ کب کھڑا ہوا اور اس کے گرانے کا عدالتی حکم کب جاری ہوا، جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نسلہ ٹاور کا 780 گز کا پلاٹ نمبر A193 سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے 1951 میں الاٹ کیا۔ چیف کمشنر نے 1956 میں مذکورہ پلاٹ میں 264 گز کے اضافے کی منظوری دی۔ شارع فیصل کی چوڑائی 280 فٹ سے کم کر کے 240 فٹ کر دی گئی اور دونوں جانب کے 20-20 فٹ سڑک کنارے پلاٹس میں شامل کر دیے گئے۔ شارع قائدین فلائی اوور کی تعمیر کے دوران مزید 77 فٹ بچ گیا، جو اس وقت کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق 50 لاکھ روپے میں خرید کر پلاٹ میں شامل کیا گیا۔ مزید اضافے کے بعد نسلہ ٹاور کا پلاٹ بڑھ کر 1121 مربع گز ہو گیا۔ 2007 میں اس پلاٹ کو بلڈر عبد القادر کاٹیلیا نے خریدا۔ 30 جولائی 2013 کو SBCA نے 15 منزلہ نسلہ ٹاور کے بلڈنگ پلان کی منظوری دے دی۔ جنوری 2021 میں چیف جسٹس نے سو موٹو لیا کہ یہ رہائشی عمارت نالے پر بنی ہوئی ہے۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ یہ پلاٹ نالے سے 40 فٹ دور ہے۔ تازہ تنازع KMC اور سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کے درمیان پلاٹ کی لیز پر کھڑا ہوا ہے۔ KMC نے کہا کہ لیز ہم دیں گے اور رقم بھی KMC وصول کرے گی، سوسائٹی کو لیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت پلاٹ کی لیز منسوخ کر کے جون میں پہلی بار عمارت گرانے کا حکم دے چکی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق بلڈر مکینوں کو پیسے دے گا، جس پر بلڈر نے کہا کہ میں یکمشت ادا نہیں کر سکتا۔ نسلہ ٹاور کے مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے پیسے دیں پھر خالی کریں گے۔ نسلہ ٹاور میں اس وقت 44 فلیٹ ایسے ہیں جو مکمل آباد ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اورنگی اور گوجرنالہ تجاوزات کیس میں تمام حکم امتناعی ختم کر دیے ہیں۔ اورنگی اور گوجرنالہ کو مکمل طور پر کلیئر کرانے کا حکم بھی صادر کر دیا۔ بڑی عدالت، بڑا شہر اور بڑے فیصلے۔ سپریم کورٹ نے شہر میں نالوں پر تجاوزات کیس میں ہائی کورٹ کے حکم امتناعی ختم کر دیے۔ عدالت نے جعلی لیز پر قائم تجاوزات کو صاف کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے دوران سماعت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے استفسار کیا کہ سبھی ادارے مفلوج ہیں، کراچی کو چلا کون رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ نالہ متاثرین کو متبادل جگہ دینے کا کہا تھا، لیکن سندھ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی میں سڑکوں پر دکانیں لیز کر دی گئیں۔ سیاسی اور مالی ایشوز بھی ہیں، 21 گریڈ میں افسران درکار ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت 21 گریڈ میں 24 ٹوٹل اسٹرینتھ ہے کیڈر آفیسرز کی، 24 میں سے 16 فیڈرل گورنمنٹ نے دینے، اس وقت 4 ہیں، تو 12 کہاں سے لائیں گے؟ وزیر اعلیٰ نے وفاق سے شکوہ بھی کیا کہ 36 ارب روپے آباد کاری کے لیے مانگے مگر جواب نہیں ملا، مجھے ایک موقع دیجیے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ افسران کی تعیناتی کا معاملہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھیں۔ ضیاء الدین اسپتال کلفٹن کی جانب سے رفاعی پلاٹ پر پارکنگ کیس میں عدالت نے KDA کو رفاعی پلاٹوں سے فوری قبضہ ختم کرانے کا حکم اور شہر کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ نیو ایئرپورٹ کے لیے 209 ایکڑ اراضی کیس میں عدالت نے DG سول ایویشن کو سروے رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا۔ عدالت نے کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں پارک سے بھی فوری قبضہ ختم کرنے کا حکم اور الادین پارک پویلین اینڈ کلب کیس میں بھی عمل درآمد پورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے مرتضی وہاب کو بھی جھاڑ پلا دی اور ریمارکس دیے کہ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کریں، اقدامات کی تحریری رپورٹس جمع کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس کی آمد کے موقع پر گوجرنالہ اور اورنگی ٹاؤن نالے متاثرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین نے حکومت سے توڑے گئے گھروں کے بدلے گھر دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
چیف جسٹس کی کراچی رجسٹری آمد کے موقع پر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور مرد حضرات نے شرکت کی۔ متاثرین کا مطالبہ تھا کہ انہیں گھر کے بدلے ابھی تک گھر نہیں دیا گیا۔ گھر ٹوٹا ہے، گھر کے بدلے گھر دے دیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے گھر ٹوٹے، جب آپ لوگوں نے گھر توڑوایا، لوگوں کو بھیجا، لوگ آئے دیکھ کے گئے نا، کبھی بھی آپ لوگ کسی کو بھیجے تاکہ لوگ دیکھیں۔ یہ جو ساری ماں بہنیں آئی ہوئی نا، کسی کو شوق نہیں ہے یہاں پہ آ کے اپنا تماشا بنانے کا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت بار بار وعدے کرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کی تکمیل نہیں کر سکی ہے۔ لیز مکانات کو تجاوزات کی آڑ میں توڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے ادھر گھر توڑ دیا گیا، لیز کیا ہوا مکان توڑ دیا گیا ہے اور ہم لوگ بے گھر ہو گئے بھائی، بال بچہ لے کے روڈ پہ سو رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی سنا ہی نہیں دیا بھائی، وہاں پہ ترقی کام شروع ہو گئی ہے لیکن ہم غریبوں کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا بھائی۔ لہٰذا حکومت سے، پرائم منسٹر سے یہ گزارش ہے کہ بھائی یہ آپ ہمیں غریب عوام کو ہمیں گھر کا بدلی گھر دو۔ ایک طرف دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف ان سے چھت بھی چھین لی گئی ہے۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں اینٹی کرپشن کی ٹیم کا KDA لینڈ ڈپارٹمنٹ پر چھاپا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ حکام کے مطابق نارتھ کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کے 3 پلاٹس غیر قانونی طور پر الاٹ کیے گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ کی چھاپہ مارا گیا ہے اور اینٹی کرپشن حکام نے جو ہے دفتر میں جا کر جانچ پڑتال کی، مختلف فائلوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ریکارڈ جو تحویل میں لیا گیا۔ حکام کے مطابق نارتھ کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کے 3 پلاٹس غیر قانونی طور پر الاٹ کیے گئے تھے، جن کی کے لیے تحقیقات کی گئی اور ان کے شواہد ملنے پر جو ہے وہ تمام ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لیا ہے۔ جبکہ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق جو ہے سابق DG KDA اور ان کے فرنٹ مین عاطف عرف لمبا کے خلاف بھی جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے دور کے اندر یہ مختلف اوقات کے اندر پلاٹس جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر الاٹ کیے گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سینئر اداکار ایوب کھوسا نے انوکھا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہمارے نمائندے محمد کامران اس وقت معروف اداکار ایوب کھوسا کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی کامران۔ جی بالکل، پاکستان کے مشہور معروف اداکار ہیں ایوب کھوسا، آج کراچی کے مختلف شاہراہوں میں سائیکل چلاتے ہوئے نظر آئے۔ بڑا ایک انوکھا قسم کا یہ ایک احتجاج تھا ان کا۔ پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس کے خلاف انہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے ان لوگوں سے جو خاص طور پہ اس مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان حال ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر اداکار ایوب کھوسا، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کھوسا صاحب یہ بتائے گا پوری قوم اس وقت اس بے روزگاری سے پریشان ہے، خاص طور پہ فنکار برادری اس جو صورتحال ہے ان حالات کا کس طرح سے ان کا سامنا کر رہی ہے، کیا کہیں گے، کیا تاثرات؟ جی سب سے پہلے تو میں تمام جو میڈیا چینلز ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے، اور میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اور جو کہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو اور خاموش احتجاج، وہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں جو ہے اس طرح سے ایک احتجاج کروں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرا میں ضرور اپنی جو ہمارے آرٹسٹ برادری ہے، چاہے وہ اس میں ادیب ہیں، چاہے شاعر ہیں، چاہے یہاں تک کہ آپ جو صحافی دوست ہیں، ان سے بھی میری ایک درخواست ہے کہ وہ اس احتجاج میں ضرور شامل ہوں اور وہ اپنے اپنے انداز میں ضرور اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں۔ اگر ہم نے اس وقت مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کیا تو آپ یقین کریں کہ ہم اتنے مقروض ہو جائیں گے کہ کوئی بھی اپنی زندگی آسانی سے گزار نہیں سکے گا۔ بہت شکریہ ایوب کھوسا صاحب۔ یہ تھے پاکستان کے معروف اداکار ایوب کھوسا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت ایک عام آدمی جن حالات کا سامنا کر رہا ہے، جس طرح مشکل ایک دور سے گزر رہا ہے، اس حالات کا ان جو حکومت وقت ہے اس کو اس چیز کا احساس نہیں، اسی لیے وہ آج کراچی کے جی ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ بلدیہ جنوبی کے ریٹائرڈ اور وفات پا جانے والے ملازمین کے اہل خانہ 2016 سے واجبات سے محروم ہیں، جبکہ اثاثے فروخت کر کے ادائیگیاں کرنے کے عدالتی حکم پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے 7000 پینشنرز میں شامل بلدیہ جنوبی کے 1400 سابق ملازمین کو ان کا حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، لوگ اپنا گھر کا اخراج نہیں پورا کر سکتے، سیلری ملتی ہے اس میں بھی پوری نہیں ہوتی ہے، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، یہ وہ سب ادا کرنا۔ بیچارے لوگ ریٹائر ہو کے بھی لوگ مر گئے مگر ان کے پیسے ابھی تک ملنے کا کوئی آسرا نہیں ہے۔
उनके वाजबात देने चाहिए। दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, ना सफाई सुनती है, ना वफाक सुनती है, ना बल्दियात, ना DMC। धक्के खा के कहीं बेहोश हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मेरे पास कितने केस पड़े हैं, सुबह भी मैं उनके साथ बहस करके आया हूँ। 1400 अफराद को जो ग्रेजुएटी वगैरह पेंशन अभी तक स्टार्ट नहीं मिली, फिर परेशान हमें भी आने को खौफ आ रहा है कि कल हम रिटायर 5-6 साल बाद तो हमारा क्या हाल होगा। इन साबिक मुलाजमीन और इनके लवाहिकीन को 6 माह से 5 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी नहीं दी जा सकी है। एक्शन कमेटी साउथ के रहनुमा इलियास जदून का मुतालबा है कि रिटायरमेंट और वफात की तारीख से अदायगी की जाए। बल्दिया जुनूबी के तकरीबन 1400 मुलाजमीन हैं जिनको पिछले 15 सालों से वाजिबात नहीं मिले और दर बदर के टोकरे खा रहे हैं। अभी हमारे इस साल सैकड़ों मुलाजमीन और रिटायर हो रहे हैं और जो पिछले लोग रिटायर हो चुके उसमें बहुत सी बेवाएँ हैं, मतलब उनकी कोई सुनवाई वफाक भी नहीं सुन रहा है, सुबह सिंध भी नहीं सुन रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से हमने कितनी दफ़ा अपीलें की, हड़तालें की, एहतजाजें की, मगर कोई किसी बात में। KMC की सौदाकार सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि KMC मरहलावार अदायगियाँ करे तो मामलात बतदरीज हल हो सकते हैं। देखें, इसका आसान सा फार्मूला ये है कि फीफो रूल को आजमाया जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इस तरीके से किया जाए, यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट जिसको कहा जाता है, अगर उसके तहत तरतीबवार काम किया जाए तो मेरा ख्याल से तो साल में जो है अच्छे खासे लोग निमट सकते हैं। जो हमने जो है इन्वेस्टमेंट KMC ने की हुई है तो वो तकरीबन 32 से 38 करोड़ रुपए साल के आते हैं उससे, और जो हमें हर महीने अगर हम 2-4 करोड़ रुपए मंथली पेंशन में से जो है बचाएं तो मेरा ख्याल से काफ़ी लोग इसमें कवर हो सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट अपने फैसले में KMC को असासे फरोख्त करके इन पेंशनर्स की अदायगियों का हुक्म दे चुकी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और खबर तालीम के मैदान से रवा साल तलबा को मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। महकमा तालीम सिंध ने वफाक का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में सुबह को सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश की गई, जिसकी महकमा तालीम सिंध ने मुखालफत करते हुए कहा कि बच्चों के पहले ही 2 साल ज़ाया हो चुके हैं। मौसम सरमा की छुट्टियों में तलबा को पढ़ाया जाएगा ताकि कोर्स वक्त पर मुकम्मल हो सके। वज़ीर तालीम सरदार शाह और सेक्रेटरी तालीम मशावरत करके ख़त्मी फैसले का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, डॉलर की रफ्तार को ब्रेक ही नहीं लग रही। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे मजीद महंगा होकर 174 रुपये 45 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनने लगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 43 पैसे महंगा होकर 174 रुपए 43 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5.5 माह में डॉलर 22 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का बोझ मजीद 2500 अरब रुपए बढ़ चुका है। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई पहले ही आसमान छू रही है, अब मजीद बढ़ जाएगी। अब आप ये देखें, हमारी हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं इसका मेजर रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। ये इस क्वार्टर की जो इंपोर्ट है ये 19 बिलियन डॉलर की अब तक हो चुकी है। तो आप ये देख लें कि महंगाई किस कदर शदीद बढ़ चुकी है और मजीद बढ़ने वाली। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक दिन में 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 175 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यूरो 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 203 रुपए 50 पैसे और बरतानी पाउंड 1 रुपए 90 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 241 रुपए में फरोख्त होने लगा है। गैर मुल्की करेंसी महंगी होने से दरामदी अशिया की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने काम का आगाज कर दिया। पहले रोज ट्रेडर्स को दुश्वारी हुई, लेकिन नए प्लेटफॉर्म को मार्केट के लिए खुशाइन करार दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए दौर का आगाज, चाइनीज ट्रेडिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। ट्रेडिंग सिस्टम के आगाज के पहले दिन सरमायाकारों और ब्रोकरेज हाउसेज को सिस्टम ऑपरेटिंग में परेशानी का सामना हुआ। शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर अहमद चुनाई ने नए प्लेटफॉर्म को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मजीद बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। और सॉफ्टवेयर है जो पिछले सिस्टम के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तेज़ भी है, कई एडिशनल फीचर्स भी हैं। ज़ाहिर है जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो उस पर लोगों की रूटीन बनने में, उसको यूज़ टू होने में, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को गैदर करने में और उसको समझने में कुछ वक्त लगता है। ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। हमारी IT डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत की, हमारे ट्रैक होल्डर्स ने उनको पूरा सपोर्ट किया। स्टॉक मार्केट का कारोबार करने वाले डीलर्स का कहना है कि ट्रेडिंग सिस्टम में इब्तदाई खामियां सामने आई हैं, लेकिन जदीद सिस्टम के आने से कारोबार की सेटलमेंट में आधे घंटे का वक्त सिर्फ 1 मिनट रह जाएगा।
یہ کافی فاسٹ ہے، کافی اچھا ہے، اور جو نئے جو والیوم جو جنریٹ ہونے والے ہیں اس کو کافی سپورٹ کرے گا، کیونکہ جو پرانی سسٹم تھا اس کے اندر والیوم زیادہ ہوتے تھے تو سسٹم سلو ہو جاتا تھا. اب یہ کہ فوراً اپڈیٹ کرے گا اور کلوزنگ وغیرہ جو ایوریج میں جو مارکیٹ کے جو آخر میں کلوزنگ آتی ہے اس کو بھی یہ جلدی کر لے گا. پرانے سسٹم کے بہت سی باتیں لیک ہو جاتی تھی، لیکیج بہت تھی. اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے سافٹ ویئر کا. جو چیز لانا آپ کے فیوچر کا کام، ریڈی کا کام، اسٹاپ لاس کا کام، اس کی اسپیڈ بھی تیز ہے، اور جو سیٹلمنٹ میں ہمارا 30 منٹ ویسٹ ہوتا تھا وہ اس کے اندر ریکور ہو جائے گا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 149 پوائنٹس کی کمی ہوئی اور انڈیکس 45,429 کی سطح پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک IMF جاری مذاکرات کے حتمی فیصلے سے پہلے سرمایہ کار محتاط نظر آ رہے ہیں. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فوق اتنا ہے.